بات ہے بلا کسی تشہیر کے، جس طرح عمر ایوب صاحب نے کہا ریاست کی بڑی خوبصورت تعریف جو کر دی ہے وہ آئین نے مقتدر کیا ہے پاکستان کے عوام کو. آئین میں اگر ریاست ہے، اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور جو عوام کا محیط ہے باقی سب سروسز ہیں، سروسز ہیں جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسز سے جن کو تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے، اور ریاست صرف عوام ہے. اور آرٹیکل 5 بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی. ریاست عوام ہے صرف. میں حیران ہوتا ہوں ریاست 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 کی بات کرتے ہیں، وہ مقتدر حلقہ جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے. یعنی مماثلت ضرور نے پاکستان پر ٹیک اوور کر لیا ہے. خدا کا خوف کرو بھائی، آپ ملازم ہو، آپ ادارہ بھی نہیں ہو، ادارہ بھی نہیں ہے، اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حاکمیت کر رہا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. اور وفاداری جب آئین کی ہے، تابعداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل 5 میں، اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کے. یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے، چاہے وہ آدمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ صدر پاکستان ہے، چاہے پرائم منسٹر، چاہے کوئی بھی ہے، اس پر واجب اور لازم ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے، اس کی حیثیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے. کل کی ایک مذہب کا پریس کانفرنس تھی جس میں ماشاءاللہ ایک ڈی جی جو ہے ISPR نے ایسا احاطہ کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں. اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا. اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں، جس کو جوڈیشری کہتے ہیں، اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ ان 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے، ہائی کورٹوں نے، سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر اسٹریس ہیں، انڈر پریشر ہیں، ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے. اور اس سے واضح ہو گیا، اور یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، جو اصل میں اللہ صاحب کی جو کامنٹس اور آبزرویشنز آتے ہیں، انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے، اس کے مترادف ہے. کیونکہ آئین کے 3 ستون ہیں، ایک ستون کو آپ نے پابند زنجیر کر دیا ہوا ہے. ہم تو یہی کہتے تھے، ہمارا موقع بالکل صحیح تھا. ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے، صبح سے شام تک جو ہے عمران خان کا ٹرائل چلتا تھا، وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں، فیصلہ تو کہیں اور، اس سے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی. تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے مترادف ہے. ہم اس یلغار کو بھی مسترد کر کے 9 مئی کا جو بیانیہ دیا گیا ہے، جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے، بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے، لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کس سے؟ ملازم سے، ملازموں سے مفاہمت کر دی جاتی ہے. معافی کی باتیں کرتے اور معافی تم مانگو. معافی سے تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لاء لگا کر رکھا ہے. مارشل لاء لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس ذلت اور رسوائی میں دھکیلا ہے، معافی تم مانگو اس زبان سے. معافی کی باتیں کرتے ہو، پھر معافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے؟ تمہارے سے. ہم نے تو کبھی قائد اعظم سنا بھی نہیں تھا. قائد اعظم رہا ہوں، میں خود گورنر رہا ہوں، میں سینیٹر رہا ہوں، وفاقی وزیر رہا ہوں، میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جن ہاؤس کی وہ انویسٹ کرتا ہے. اور بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے، اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اگر وہ واقعی جن ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی. ایک قومی ورثے پر بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوکیشن کر کے اپنی رہائش گاہ بنا لی، اپنا گھر بنا لیا. باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں
میں اس لیے دہرانا نہیں چاہتا نا آپ کے درمیان باقی لیکن آج جو تشدد میں لاہور سے سیدھا آ رہا ہوں، آج جو تشدد کیا گیا ہے وکلاء پر، پرامن وکلاء کا احتجاج تھا لاہور میں، وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہتے تھے اور پھر گزرے ہیں اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے، باہر میں آنا چاہتے تھے، احتجاج گنا اور اس قدر آنسو گیس کیا گیا، اس قدر لاٹھی چارج کی گئی، اس قدر تشدد کیا گیا کہ سارا گرد و غبار جو ہے پھیلا ہوا تھا اور 100-150 کے قریب جو ہے وکلاء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس جمہوریت کی بات کرتے یہ پنجاب میں تو پوری اسٹیٹ بنا دی گئی ہے اور یہ اس لیے خوف پھیلایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج صرف مانے رکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ جی دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا، اس میں تو احتجاج ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیہ صحیح ہے۔ پہلے سمت کو درست کریں، آئین کی بالکل پاسداری تبھی ہو سکتی ہے جب اپنے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کرے۔ اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بار بار اور بڑے باغی طور کہتا تھا ووٹ کو عزت دو، او بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے اس بیانیے سے ووٹ کو عزت؟ اب کدھر گئی تمہاری ووٹ کی عزت؟ مجھے جب اس نے خواجہ سعد رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیتنے کی، کیونکہ پاکستان لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلقہ لاہور کا دل ہے، تو اس نے جب مجھے مبارک دی میں نے کہا کاش یہی اس بات کی درس تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا۔ نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے تنخواہ میں اضافہ ہوتا اور اچھی روایت بنتی۔ اگر شہباز شریف بھاگا ہے لاہور سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے، جو کہتے تھے لاہور ہمارا گھر ہے اور شرم آنی چاہیے۔ خواجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے، اب اس کو خود یہ میں اس کے الفاظ دہراتا ہوں کہ بھائی تم رہنا دار سے ہارے ہوئے، اتنی بری طرح سے ہارے ہوئے اور تم آج وفاقی وزیر بنے بیٹھے ہو، اور گھس بیٹھیوں کو پہلے نکالے تو صحیح، اگر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے ہمارے عوام کے اقتدار کو تسلیم تو کرے، ریاست کی تعریف پر عمل تو کرے، ریاستی اداروں کو جو ہے ان کے مقتدر ہونے کا جو احساس آئین نے دیا ہے وہ پہلے بحال تو کرو اور پھر بات کرو ہمارے سے۔ وگرنہ آئین میں ہر چیز لکھی ہے، خاکم بدہن ہم نے کوئی مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا اور اس میں بھی یہی چیزیں دہرائی گئی۔ ہم نے مینڈیٹ عوام کا ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے دھتکار دیا جس کو 160 سیٹیں ملی تھیں اور ہم نے جو ہے وہاں مسلط کیا جبری اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ خاکم بدہن مت دہرائیے وہی جو ہے شاہزادہ، آپ اسی کو غلطی کو دہرا رہے ہیں، آپ عوام کو پھر دھتکار رہے ہیں۔ عوام کی غیر و غضب سے ڈرو اور ہمیں مت ڈراؤ۔ جس طرح کہا گیا میرے اوپر کارخانہ حملہ کیا گیا، میرے بیٹے کو گولیاں ماری گئی، میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، مجھے گرفتار کیا گیا، تم اور کیا کر سکتے ہو؟ گولی مار سکتے ہیں نا، مار دو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جان، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے بھی ایک دن اللہ کو جان دینی ہے۔ دھرتی ماں پہ رحم کرو، ترس کرو، اس کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، نوچ کے لٹیروں نے ڈاکوؤں نے سارے محل بنائے ہیں اور اس کے بعد پاک لینڈ ویوز بنائے ہیں اور ون ہائٹ پاک